بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المناک واقعے کے بارے میں کچھ اور شواہد سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کی وزارت داخلہ اور کینیا کی پولیس نے اپنا موقف بدل لیا ہے۔ معاملے کو الجھانے کی کوشش شروع ہو گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، پہلی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جس تحقیقات کا اعلان کیا گیا ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لیپا پوتی کے لیے کی گئی ہے۔ دیکھیے، شواہد 3-4 طرح کے ہوتے ہیں۔ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، یعنی واقعاتی شہادت ہے، اور گواہ ہیں، اور فرنزک یعنی جو سائنسی طور پہ جگہ کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس میں پوسٹ مارٹم بھی شامل ہے، اس میں اور چیزیں بھی شامل ہیں، جائے وقوع کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ابھی فیصل بابڈا نے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ شواہد ہی مٹا دیے گئے، اگر تفصیل تو نہیں بتائی انہوں نے، یا کم از کم میں نے نہیں دیکھی ہے تفصیل، میں نے تو خبر پڑھی ہے، براہ راست نہیں دیکھی پریس کانفرنس۔ کینیا کے پولیس نے پہلے تو یہ کہا کہ غلطی ہو گئی اور ہم سمجھے کہ فلاں کار ہے 200، یہ تو 700 تھی، نمبر یعنی اس کا تھا 200 MG کچھ تھا، یہ کچھ اور تھا 700۔ تو وہ تو اپنا یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ تو گاڑی کا ماڈل ہی دوسرا، گاڑی ہی دوسری تھی، ایک گاڑی مرسیڈیز تھی اور ایک کہہ رہے ہیں کہ ٹوئیٹا تھی، کچھ کہہ رہے ہیں کہ لینڈ کروزر تھی۔ بس چیزوں کو کچھ الجھایا جا رہا ہے جان بوجھ کے، اور کوئی ظاہر تفصیلات بھی نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی الجھ رہی ہیں چیزیں۔ ایک جناب یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، اگرچہ اشارتاً کہا لیکن تقریباً واضح ہی ہے کہ سونے کی سمگلنگ کا معاملہ تھا، اور بھی کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ کیا چیزیں سامنے آئیں گی؟ ایک آدمی جس نے عمر بھر کوئی جرم نہیں کیا، جسے کوئی کسی کرائم کا کوئی ریکارڈ، لفظ کرائم استعمال کرتے مجھے کراہت ہو رہی ہے، وہ سونے کی سمگلنگ میں ملوث تھا۔ یہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک آدمی اپنی جان بچاتا پھر رہا ہے، زمین اس کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، اس کے بارے میں افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے، عمران خان صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میں بھی سمجھتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں۔ اس کی جان کیوں خطرے میں تھی؟ کوئی نہ کوئی اسے، یعنی اس کی جان زندگی کے درپے تھا۔ ایک سمگلرز کا سینڈیکیٹ ہے، کہا جاتا ہے منی لانڈرنگ کا سینڈیکیٹ ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس پہ ایک ڈاکومنٹری فلم بنا رہے تھے جو عالمی پیمانے پہ نشر ہوتی کسی ادارے کے ذریعے۔ بات تو کھل جائے گی، بات اس لیے کھل جائے گی کہ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ اور اخبار نویس اس کام میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اچھے اخبار نویس، بڑے فہم و فراست۔ ہماری محترمہ فریہ ادریس نے بھی وہاں کسی سے بات کی ہے کینیا میں۔ لیکن حکومت کیوں الجھاؤ پیدا کر رہی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ سمگلنگ وغیرہ کا، اور کچھ لوگ اور عجیب و جو قریب دعوے کر رہے ہیں؟ وہاں جو محترمہ ہیں ہماری سفیر، انہوں نے بھی کوئی عجیب و غریب گفتگو کی ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنے طور پہ تو نہیں کر سکتی، انہیں یہاں سے ہدایت کی گئی ہے۔ اب اس کو محترمہ مریم نواز کے ٹویٹ کے ساتھ ملا کے دیکھیں کہ یہ بدلہ ہے، تو کیا بدلے میں وہ شریک ہے ان کا خاندان؟ یہ سوال تو پوچھا جائے گا اور اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ جب وہ کوئی 87 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں اب انہوں نے پولیس نے یہ موقع اختیار لیا، گاڑی پہ سے گولی چلائی گئی۔ کچھ اخبار نویس یہ کہہ رہے ہیں، وہاں سے لوکل اخبار نویس بھی اور عالمی پریس میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی، کہ گولی اندر سے چلائی گئی۔ پھر یہ ہے کہ جو ڈرائیور جس خود کو بھائی ظاہر کر رہا تھا، بھائی کیوں ظاہر کر رہا تھا؟ وہ اس کا تعلق MQM سے ہے۔ MQM اس سیاسی جماعت کو نہ سمجھے جب کراچی میں ہے جو الیکشن لڑتی ہے، وہ اس MQM سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے جس کا کام بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا تھا، جس کے سربراہ نے کہا تھا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بھیجا کیل کیسے ٹھونکی جاتی ہے، بھیجا کیسے نکالا جاتا ہے، اس کو فرائی کیسے کیجیے۔ دیکھیے، اذیت پسندی کی کوئی حد نہیں ہے۔ فیکٹری جلا دی گئی تھی جس میں سینکڑوں مزدور زندہ جل گئے تھے، اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے، تمام آسپیکٹس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ساری کمپین جو ہے وہ فوج کے خلاف بلڈ کی گئی۔ میں یہ کہتا رہا بھائی ذرا تأمل کرو، تفتیش ہونے دو۔ آج فیصل بابڈا صاحب نے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ تو بالکل اس میں ملوث نہیں ہے، اس میں اور لوگ ملوث ہیں۔
پھر کمیٹی بنی جب تفتیش کے لیے، تو اس میں ISI کا ایک افسر بھی تھا جسے وڈرا کر لیا گیا. ظاہر ہے وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تفتیش کے نتائج تو پہلے ہی بیان کر دیے، سونے کی سمگلنگ ہو رہی تھی، سفیر صاحبہ نے بھی کہہ دیا. اور پھر وہ مریم کے ٹویٹ کو ذہن میں رکھیں کہ اسے بدلہ ملا ہے. بدلہ کس نے لیا ہے؟ یہ معلوم ہونا چاہیے نا، بدلہ کس نے لیا ہے. اچھا، جو کہانی میں بیان کی جاتی ہے اس میں جھول ہیں. گولی کا تو پتہ چل سکتا ہے کس بندوق سے چلائی گئی اور کتنے بجے چلائی گئی. یہ بھی کہا جا رہا ہے، یعنی جو معتبر اخبار نویس کہہ رہے ہیں کہ گولیاں گاڑی پہ بعد میں چلائی گئیں، اور گاڑی تو چلتی رہی، رکی ہی نہیں. اور بنیادی سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ گاڑی کو روکنا تھا تو اس کے ٹائر پہ گولی چلائی جاتی نا، وہ ڈرائیور پہ گولی نہیں چلائی گئی، اس پہ چلائی جائے. اب اس میں کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں لوگ، یعنی غالب امکان یہ کنکلوژن فائنل ہے تو وہ تفتیش سے ہو سکتا ہے. کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں کہ لوگ اس میں سینڈیکیٹ ملوث تھا، مافیا ملوث تھی، دبئی سے اسے لے جایا گیا پرپزلی، ان کا کوئی رسوخ دبئی حکومت میں بھی ہوگا، ان سے کہا گیا، یا یہاں حکومت پاکستان نے اگر کہا تو پھر حکومت پاکستان کے لوگ ملوث ہیں، اور وہاں لے جایا گیا. اور اگر یہ صحیح ہے کہ سر میں گولی کار کے اندر سے چلائی گئی، پھر تو قتل کا منصوبہ تھا نا. سمگلر قتل کرتے ہیں، یاد رکھیے، جرائم پیشہ لوگ قتل کرتے ہیں. ایک صاحب جن کا تعلق فیصل آباد سے تھا، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل مافیا کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا تھا ہم صرف مخبروں کو قتل کرتے ہیں. اس کو بائی امپلیکیشن یہ ہے کہ جب بے نقاب ہونے کا اندیشہ ہو تو آدمی قتل کر دیا جاتا ہے. اب وہ مرحوم تو بہت رسک لیتے تھے ہر طرح کی چیزوں کا. اچھا جی، اب اس میں حکومت پاکستان کہاں سے آ گئی، یہ سوال ہے. یعنی اس کے ملوث ہونے کا اگر امکان ہے، اندیشہ ہے، تو وہ کس طرف سے ہے؟ اس لیے کہ حکومت پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، شامل ہیں، اعلیٰ سطحوں پہ شامل ہیں، جو منی لانڈرنگ میں کرتے رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا منی لانڈرنگ کے مقدمات، کون ہے یہ ابھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ کس نے کیا ہے. منی لانڈرنگ اور مؤثر شخصیات ہیں، اور وہ اڈا ہے منی لانڈرنگ کا، منشیات کا بھی. یہاں بہت لوگ پکڑے جاتے ہیں، کینیا کے، نیروبی کے بھی پکڑے جاتے ہیں، جو یہاں سے ہیروئن سمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چیزوں کو الجھایا جا رہا ہے. ایک طرف یہ پروپیگنڈے کی اتنی یلغار کہ فوج نے کیا. کیسے کیا جی فوج نے؟ شواہد پیش کریں، چیزوں کا ثبوت دینا پڑتا ہے، جس کو ہم اخباری زبان میں کہتے ہیں اور عدالتی زبان میں کہتے ہیں سبسٹینشیٹ کرنا پڑتا ہے. کہاں، کب، کیسے، کس نے، کیوں، اور اس کی ثبوت دینے پڑتے ہیں. واقعاتی شہادت ہو، یا گواہ موجود ہوں، یا فرانزک اس سے پتہ چلے. میں نے جس آدمی کو میں سمجھتا ہوں سبکدوش پولیس افسر ہیں کہ پاکستان میں نہ صرف بلکہ دنیا میں ان کے پائے کہ شاید ہی کوئی آدمی ہو، چند آدمی ہوں گے، دنیا بھر میں انہیں ریکگنائز کیا جاتا ہے. دنیا بھر میں جو کانفرنسیں ہوتی ہیں اس کے پولیس کے نظام پہ، جسٹس اور کرائم سسٹم پہ، اس میں بہت سو کی وہ صدارت کرتے ہیں، شاید سب سے زیادہ. برطانوی پولیس ان سے مشورہ کرتی ہے، ترکی پولیس کو وہ گائیڈ کرتے رہے، جاپنیز پولیس کو جا کے لیکچر دیتے رہے. جو ایشیا میں پہلے آدمی تھے جنہوں نے PhD کیا تھا 25-30 سال پہلے، ان سے میں نے پوچھا کہ تفتیش کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل سادہ بات ہے، تفتیش کرنے مقصود ہو تو ان لوگوں کو لگایا جاتا جو اس کے اہل ہیں اور جو دیانتداری سے ہیں. کل جو میں نے مثال دی تھی ڈاکٹر شعیب سٹل کی جنرل جنجوعہ پہ، یہ شبہ تھا، کئی لوگوں نے، ہمیں سیاسی لیڈروں نے کہا کہ زہر انہیں دیا گیا تھا. 5 لیبارٹریوں کو انہوں نے ملوث کیا، 4 کو، اور انٹرنیشنل لیبارٹریاں معتبر ان کے پاس بھیجے، ان کے بال بھیجے قبر کشائی کر کے، ایک محفوظ رکھا یہاں پہ. اور پھر انہوں نے باوجود ان سے کہا جا رہا تھا نواز شریف کو گرفتار کر لیں، 93 کی بات ہے تاکہ وہ الیکشن ہار جائے. انہوں نے کہا کیسے گرفتار کر لیں، ثبوت کوئی ہے نہیں، اگر ثبوت ملے گا تو ضرور کر لیں گے. تو وہ جو ثابت ہو گیا کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا. اور بھی کئی واقعات ہیں، لیکن بات دوسری طرف چلی جائے گی. تفتیش مشکل نہیں ہے، لگتا ایسا ہے کہ کوئی تفتیش کرنا نہیں چاہتا. بہرحال یہاں پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے، اور یہ تو صاف پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جرم کو اور مجرموں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے جاوا لگ کے مجرموں کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، تفتیش ہوئی نہیں. امریکیوں نے کہا، امریکی سفیر سے پوچھا گیا تم نے تفتیش کیوں نہیں کی؟ امریکی عدالت نے پوچھا، اس نے کہا اٹ ڈڈ ناٹ اکر ٹو می، مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا. خیال کیسے نہیں آیا جی آپ کو؟
پھر یہاں نواز شریف صاحب نے ایک ڈی ایس پی مقرر کیا، اندازہ کیجئے ڈی ایس پی، اور اس کا ٹیلی فون ہی نہیں سنتے تھے۔ آئی ایس آئی کے سبکدوش افسروں سے ہم نے پوچھا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ غلام اسحاق خان صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا میرا کام نہیں تھا۔ ایئر فورس نے ایک رپورٹ جاری کی تھی اور اس میں کچھ چیزیں واضح تھیں، لیکن کام آگے نہیں چلا۔ جیسے میں نے لکھا تھا اس وقت کہ گہرا تاریک راز ہے، دنیا اس کو چھپانے پر تلی ہوئی ہے، اس کو چھپانے پر تلے ہوئے، چھپا سکتے نہیں ہیں۔ میڈیا جب کسی کام کے، ساری دنیا کا میڈیا جب یکسو ہو جاتا ہے، کینیا کے اخبار نویس بڑا کام کر رہے ہیں، اور وہ بالکل انہوں نے پولیس کے موقف کی دھجیاں اڑا دیں کہ پہلے آپ نے کہا کہ وہ سڑک روکی گئی تھی، وہ رکے نہیں۔ پتھروں سے بھی کبھی سڑکیں روکی جاتی ہیں، سڑکیں سب جانتے ہیں کیسے روکی جاتی ہیں، سامنے کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے، آدمی کراس ہی نہیں کر سکتا، یا ایسا بندوبست کیا جاتا ہے کہ سپیڈ بہت سلو ہو جائے، اور ٹائر پہ گولی چلانی تھی، آدمی پہ تو چلانی نہیں تھی۔ پھر کہا گولی چلائی ہے اور ایک آدمی کے ہاتھ پہ گولی لگی بھی ہے۔ یہ ہم پنجاب میں دیکھتے رہتے ہیں کہ اپنی پنڈلی پہ زخمی کر لیتے ہیں پولیس مقابلے میں، جب کسی کو مارنا ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بہت آدمی مروائے تھے، اپنی پنڈلی زخمی کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایک بات تو یہ کھلی کہ جو فوج کے خلاف مہم چلائی تھی، وہ پی ٹی آئی کے حامی اس میں زیادہ تھے اور لوگ بھی تھے، اس کی تو پی ٹی آئی کے لیڈر نے تردید کر دی، بالکل واضح الفاظ میں تردید۔ میں تو کہتا ہوں ہر امکان کا جائزہ لیں۔ اچھا یہ سینڈیکیٹ ہے، اس میں کیا سیاستدان شامل ہیں؟ اچھا یہ شہباز شریف صاحب کے منی لانڈرنگ کے کیس میں جو تین چار گواہ تھے، وہ سب کے سب کیسے فوت ہوگا؟ کسی نے خودکشی کر لی اور کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ڈاکٹر رضوان سمیت۔ یہ بے نظیر کے قتل پہ وہ شہنشاہ جو موجود تھا، وہ تو ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا کہ اس کو مار ڈالو، اس کو کسی نے تفتیش ہی نہیں کی، اور پھر اس کو قتل کرا دیا گیا۔ مرتضیٰ بھٹو کے قتل میں یہی ہوا کہ وہ تھانے دار تھانے کے اندر تھا اور اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی تو نہیں کی تھی غالباً، قتل ہوا تھا، اور اس کے خاندان نے بگاڑا کیس کو، یعنی صحیح خطوط پہ۔ اور ان سے اپنا جو ان کے کزن ہیں ممتاز بھٹو صاحب کے، انہوں نے کہا جی اس میں زرداری کو گرفتار کر لیں۔ اس وقت بھی اتفاق سے ڈاکٹر شعیب سیدل تھے، انہوں نے کیسے گرفتار کر لیں جی، کچھ شواہد ہوں گے تو کر لیں گے۔ پھر الٹا ڈاکٹر سیدل ہی گرفتار ہو گئے، پھر انہوں نے عدالت میں مقدمہ لڑا اور وکیل بھی نہیں کیا، خود ہی سادہ سے حقائق انہوں نے پیش کیے کہ یہ معاملہ تھا۔ تو میں تو وہاں موجود نہیں تھا، اور بے نظیر نے بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ پہ کون شبہ کر سکتا ہے، آپ کا کردار ایسا اجلا رہا ہے ہمیشہ، آپ صاف شفاف آدمی ہیں۔ اور عدالت نے بھی اپنا انہیں بری کیا، اور کسی نے، اور وہ اپنا کراچی جاتے تھے تنہا، اور کسی نے ان پہ انگلی نہیں اٹھائی۔ چیزوں کو دانستہ الجھایا جا رہا ہے۔ تفتیش کو، قوم کو میں پرسوں سے عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ تفتیش پہ زور دیں، کہ تفتیش ہو، شفاف ہو، لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ رانا ثناء اللہ کی بنائی ہوئی کمیٹی کی تفتیش پہ کون اعتبار کرے گا؟ ایک افسر کے بارے میں تو اخبار نویس کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نون لیگ کا پرجوش حامی ہے، ایک حامی ہے، دوسرے کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہی ایف آئی اے کے افسر کہہ چکے ہیں عدالت میں کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف تو کوئی ثبوت نہیں ملا، تو جنہوں نے تفتیش کی تھی، ڈاکٹر رضوان نے نہیں کی تھی تفتیش، لوگوں کو غلط فہمی۔ ڈاکٹر رضوان نے وہ رپورٹ لکھی تھی، وہ لکھتے بہت اچھا تھے، جنہوں نے تفتیش کی تھی ان سے ہم ملے ہیں، وہ کہتے ہیں گواہ موجود تھے، وعدہ گواہ موجود تھے، دستاویزی ثبوت موجود تھے 16 ارب روپے کی اس کے۔ اب اخبار نویس بھی جو ہیں ادھر ادھر گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، بات صاف بات کرتے ہیں، اس لیے کہ گولی سر میں لگ سکتی ہے، ٹریفک کا حادثہ ہو سکتا ہے، کریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی ہے، مقدمات درج ہو سکتے ہیں، لیکن کیا مطلب یہ سچ بولنا چھوڑ دیں اور قوم کو جو ہے دلدل میں دھسنے دیں؟ جیسے پہاڑ سے دھکا دے دیا جائے کسی کو اور وہ مر رہا ہو اور اس کو دیکھیں اور آپ اس کو بیان بھی نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی حادثہ ہو، کچھ بھی ہو، ہزاروں لوگ ہیں، کس کس کو گرفتار کریں گے، کس کس کو پکڑیں گے، کس کس کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، کس کس کی ویڈیو جاری اور آڈیو جاری کریں گے، کس کس کو دھمکائیں گے اور کس کس کو لالچ دیں گے؟ شریف خاندان تو گیا، جو تھوڑی بہت ان کی مقبولیت تھی وہ ختم ہوئی اس کے محترمہ کے ٹویٹ کے بعد، ان کے پاس کوئی جواز نہیں۔ ان کے اخبار میں جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، جو عمران خان سے انہیں بہتر سمجھتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ کرپشن ٹھیک ہے لیکن عمران خان میں تو ہیومن ہی نہیں ہے اور کبر ہے اور یہ ہے،
انہوں نے بھی کل سب نے چیخو پکار، سب نے ایک جیسی چیخو پکار کی کہ یہ کیا آپ نے کیا کیا۔ وہ تو محترمہ کلثوم نواز جب تھیں بیمار تو وہ تو اس نے دعائیہ ٹویٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی وفات پہ کہا بڑا سانحہ ہے، بڑی بہادر خاتون تھیں، بڑی خاندان کی خدمت کی انہوں نے، بڑی دلیر تھی، اللہ ان کے مغفرت، انہوں نے بھی، ان کی بیگم نے، جویریہ صدیق نے بھی یہی کہا، وہ سارے ٹویٹ بھی اور کلپ بھی آج میڈیا پر ہیں۔ تو یہ کیوں اتنے غصے میں بھرے ہوئے تھے؟ منی لانڈر کا تو ہم سب الزام لگاتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ پرسو کرتا تھا اور اس نے ثبوت پیش کیے تھے۔ تفتیش نہیں روکی جا سکتی، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی حرف آئے گا، انہیں اس میں مداخلت کرنی ہوگی۔ مداخلت کس چیز کے لیے؟ کہ 100% صحیح تفتیش ہو، بس، اور کوئی نہیں۔ نہ کسی کو کوئی ذمہ دار قرار دے، کوئی ذمہ دار نہیں، ابھی تک کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، رانا ثناءاللہ، کسی کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، صرف سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا تو انہوں نے کہہ دیا، اور ہمارا اپنا خیال یہ ہے، 32 سال سے میں فوج کو دیکھ رہا ہوں، اس کی کوریج کر رہا ہوں، کہ یہ کہ مارتے پیٹتے ہیں بعض اوقات، کچھ لوگوں کو ایجنسیاں مارتے پیٹتی ہیں، کسی کو نہر میں غوطے دے دیے، کچھ بہت برا سلوک کیا عمران ریاض کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیا، قتل نہیں کرتے، اور قتل کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ دیکھیں نا، وہ جو بات وہ کر رہے تھے وہ تو ہزاروں سینکڑوں آدمی کر رہے ہیں، چاہے غلط طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ خوش تو انڈیا بہت ہوگا کہ قوم اپنی فوج سے متصادم ہے، اور خوش تو بہت ہوگا کہ ذہنی انتشار پھیلا ہوا ہے، پاگلوں کے ٹولے ہیں، لاکھوں آدمی دن رات سوچے سمجھے بغیر گفتگو کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، تفتیش، شفاف تحقیقات، حقائق کو سامنے آنے دیجئے۔ جو رکاوٹ بنتا ہے، رانا ثناءاللہ اس وقت رکاوٹ بن رہے ہیں، سفیر صاحبہ رکاوٹ بن رہی ہیں، اور لوگ جو بھی افواہ پھیلاتا ہے وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ ان کو ڈسکریج کیا جائے، بلکہ ان کی مذمت کہ ان سے کہا جائے یہ نہیں ہو سکتا، یہ تماشا اب نہیں ہو سکتا، ملک پہلے برباد ہو رہا ہے، ہم اس کو مزید تباہ نہیں ہونے دیں گے، ہم نے اس کو بحال کرنا ہے، اس کو پرامن بنانا ہے، ہم نے یہاں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ ہم مر نہیں گئے ہیں، زخمی ہیں، مر نہیں گئے، ہمارے زخم ایسے نہیں ہیں کہ ہم جی نہ سکیں، ہم نہیں رہیں گے مگر یہ ملک رہے گا۔ یہ جو قائد اعظم اور اقبال جیسے لوگوں نے بنایا، جن میں صوفیہ کسی شان ہے، جس کے مقاصد ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ یہ زرپرستوں کے ہاتھوں برباد ہو جائے۔ تفتیش پہ اصرار کریں، زور دیں، اور افواہیں نہ پھیلائیں، سوالات ضرور اٹھائیں، اور اگر آپ کو کوئی سچائی معلوم ہے تو اس کا اظہار کریں۔ آج بس اتنا ہی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔